اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: وسيجنبها الأتقى. صدق الله العلي العظيم. وقال في مقام آخر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. وقال في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعمل والہ وعظم ذکرہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَجَلَّ شَرْعُهُ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت غزب کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اس موضوع پر آج کا درس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 دن بعد خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور باطنی خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء، جن کو قرآن نے الاتقا، اعظم درجۃ، سابق، مکرم، صاحب الرسول، ثانی اثنین اور تصدیق کرنے والا، اور ایسا کہ جس کو رب خود راضی کرے، اس ہستی کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا یوم وصال ہے. ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان پر نوازشات، ان پر احسانات، ان پر کرامات کی بارش، یہ سب کے سب اللہ عز و جل نے خود فرمائے، اور اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان اطہر سے اس کا اظہار کروایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی افضلیت کے بارے میں اس دور میں گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دور میں نظریات اور عقائد اہل سنت اور سب سے زیادہ جو فکری یلغار ہو رہی ہے
وہ افضلیت صدیق اکبر کو مشکوک بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت پر، آپ کی شان پر، آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر کسی منکر نے، کسی بدبخت نے ہرزہ سرائی کی کوشش کی تو صدیق اکبر کی روحانی اولاد نے آپ کی افضلیت پر پہرا دیا، آپ کے ناموس پر پہرا دیا، اور آپ کے فضائل پر پہرا دیا، اور آپ کے فضائل وہی بیان فرمائے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، سرکار نے اپنی زبان سے بیان فرمائے ہیں، مولا علی نے منبر پر بیان فرمائے ہیں، اور وہی عقائد بیان کیے جو عقائد سرکار نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، سرکار کے صحابہ کے جو عقائد تھے افضلیت صدیق اکبر کے بارے میں، اور وہی عقائد مولا علی نے منبر پر بیان کیے، آپ سے سن کر امام حسن و حسین نے بیان کیے، اور وہی عقائد حضرت امام حسین کے بیٹے زین العابدین نے لوگوں کے سامنے بیان فرمائے، اور وہی عقائد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر امام باقر نے امت تک پہنچائے ہیں، اور وہی افضلیت کی شان حضرت امام جعفر صادق نے امت تک پہنچائی۔ اللہ عز و جل جو ہم درس آج پڑھیں گے، جو بیان سنیں گے افضلیت صدیق اکبر کے بارے میں، اس کا آغاز ہم کریں گے قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام میں سے پھر اہل بیت سے، اور اہل بیت میں سے تابعین، پھر تبع تابعین، اور آج تک سلفن خلفن امت کا اجماع اور اجماع صحابہ، تمام تر امت کے اجماع کی روشنی میں آخر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہ افضلیت کا مقام میں نے اور آپ نے حضرت صدیق اکبر کو نہیں دیا، بلکہ آپ کو افضل بنایا ہے تو میرے اللہ نے افضل بنایا ہے۔ آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت اور یہ شان عطا کی گئی ہے تو رب کی بارگاہ سے عطا کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ سورہ لیل وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، بچا لیا گیا وہ اتقا جو سب سے زیادہ متقی، جو سب سے زیادہ متقی ہے، میں لمبی بات نہیں کرتا، جو سب سے زیادہ متقی ہے، اتقا سپرلیٹو ڈگری، جو سب سے بڑا متقی ہے، اللہ عز و جل نے اسے آگ سے بچا دیا۔ حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو اللہ عز و جل نے فرمایا ہے نا کہ سب سے بڑا متقی، ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے دو کے درمیان کہ میں اور کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہے، اس کے درمیان موازنہ کریں، سیکنڈ ڈگری جو کمپیریٹو ڈگری سے کہتے ہیں کہ علی یا بکر اور عمر میں، عام بندے اگر زید اور عمر میں فرق کہ کون زیادہ بہتر ہے، میں کہوں گا کہ بکر جو ہے وہ عمر جو ہے وہ زید سے بہتر ہے، عام مثال دے گا۔ اور ایک ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری، جیسے حضرت مولا علی نے منبر پر کھڑے ہو کر پوچھا لوگوں من اشجع الناس، میں بہادر کی بات نہیں کرتا، میں سب سے بڑے بہادر کی بات کر رہا ہوں، بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا متقی، رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سب سے بڑا متقی علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک کے آپ طالبین میں شمار ہوتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی کے جس کو 75 مرتبہ سرکار نے جاگتے ہوئے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تفسیر مظہری میں سب یہ حضرات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام، مفسرین وہ صحابہ ہوں، وہ تابعین ہوں، وہ تبع تابعین ہوں،
آنے والے وقت میں مفسرین اگر کوئی آئیں گے بھی سلفن اور خلفن، تمام امت کے مفسرین کا اجماع ہے کہ امت کا سب سے بڑا جو متقی ہے وہ صدیق اکبر، سبحان اور یہ آیت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس میں نہ کسی صحابی کو اختلاف، نہ کسی تابعی کو اختلاف، نہ تبع تابعین میں سے کسی کو اختلاف، نہ مولا علی کو اختلاف۔ اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر اتقا سب سے بڑے متقی ہیں، تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سے عزت بھی میری بارگاہ میں اسی کی زیادہ ہے، سب سے بڑا عزت دار، سب سے بڑا مکرم، سب سے زیادہ شان والا میری بارگاہ میں وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے تم میں سب سے آگے ہے۔ تو ان دونوں آیات کو جوڑ کر مفسرین نے لکھا کہ اتقا بھی صدیق اکبر ہے، بڑے متقی صدیق اکبر ہیں، اور اکرم بھی سب سے بڑی عزت والے بھی اللہ کی بارگاہ میں صدیق اکبر ہی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ تو یہ بات میں قرآن سے صرف یہی بات آپ کے سامنے میں، حالانکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے قرآن کی تقریباً 36 آیات نازل ہوئی۔ آپ کی شان میں تقریباً قرآن پاک کی 36 آیات نازل ہوئی ہیں، جن میں اللہ عز و جل نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شان، آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو مرتبہ ملا، جو آپ صدیق بنے، جو اعظم درجہ بنے، جو اتقا بنے، جو اکرم بنے، آگ سے بچائے گئے، عتیق آپ کا لقب، ابو بکر آپ کی کنیت، اور افضل البشر بعد الانبیاء ہونا آپ کا لقب، یہ ساری شانیں ملی ہیں تو سرکار کی بارگاہ سے آپ کو عطا کی گئی، ساری شانیں آپ کو عطا کی گئی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کی گئی۔ سنیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد کر کہ ابو بکر ہے کون، ابو بکر کا مقام و مرتبہ کیا؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ اس حدیث مبارکہ کو تاریخ الوفا میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں مشہور حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیماری حاضر ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے سال میں مبتلا ہوئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جا کر ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آقا انہ رجل عتیق، آقا وہ نرم دل آدمی ہے، آپ کے مصلے پر جب آپ کو نہیں دیکھیں گے تو وہ رو پڑے گے، تو آپ جو ہے وہ کسی اور سے ارشاد فرمائیے، وہ رو پڑے گے، عتیق القلب ہے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات عرض کیا کہ وہ کیسے پڑھیں گے، آپ کو جب آپ کے مقام پر نہیں مصلے پر نہیں دیکھ سکیں گے تو وہ رو پڑیں گے، تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تیسری مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کے دونوں کی بیوی جیسے کام مت کرو، ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ اس کے سامنے جوڑ کر میں کہتا ہوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا کہ آپ انہیں سرکار کی زندگی میں نماز پڑھائی۔ آقا نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يكون ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں، کسی کے لیے بھی جائز نہیں، کسی جماعت کے لیے، کسی گروہ کے لیے اس کو حق ہی نہیں پہنچتا
کہ ان کے درمیان ابو بکر ہوں اور امامت کے مصلی پر کوئی اور کھڑا ہو؟ ابو بکر کی موجودگی میں کسی قوم کو اجازت نہیں، کسی گروہ کو، نہ عمر کو اجازت ہے، نہ عثمان کو اجازت ہے، نہ علی کو یہ گواہ ہے کہ ابو بکر کھڑے ہوں اور میرے مصلی پر ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور کھڑا ہو۔ میری موجودگی میں ابو بکر ہو اور ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور کھڑا ہو۔ فرمایا کسی کے لیے یہ روا نہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی اور نماز پڑھائے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے صدیق اکبر کو یہ امامت کا حکم ارشاد فرمایا نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس جماعت میں مسجد میں موجود تھا، نہ میں غیر حاضر تھا نہ ہی میں بیمار تھا کہ سرکار نے میری غیر موجودگی میں کہا ہو، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری موجودگی میں، ہم سب کی موجودگی میں، بلکہ اپنی موجودگی میں بھی سیدنا صدیق اکبر کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ سرکار نے بھی اپنے پیچھے نمازیں پڑھی، سرکار کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ کتنی نمازیں پڑھائی؟ 17 نمازیں پڑھائی۔ اس سے اگلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، ہمارا کہنا ماننا عقیدہ تو یہ ہے، انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام امتوں کے صحابہ میں سے سب سے افضل صحابی رسول اور سب سے افضل ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو اچانک ایسے ہوا کہ ابو درداء کہتے ہیں میں پچھلے جمعے کی بات کر چکا، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میرا قدم حضرت صدیق اکبر سے آگے ہو گیا، میرا قدم صدیق اکبر سے آگے ہو کر سرکار نے کہا میں ابو درداء کھڑے قیمت امشی امام میرے پاس، ابو درداء یہ اس بندے سے تم نے آگے قدم کیا ہے، اس بندے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے افضل بندے پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا۔ خبردار جو ابو بکر کے آگے چلتے ہیں، اور ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ انہی الفاظ سے لگتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ابو بکر سے آگے چلتے ہو، کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد امت میں سب سے زیادہ کامل و اکمل اور افضل مقام اللہ نے عطا کیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ دو حدیثوں پر انہی پر اتفاق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ دعا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے کہ مولا کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا، اور آپ برسر منبر کہا کرتے تھے انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام امم میں، تمام امتوں میں سرکار کے صحابہ سمیت، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سمیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سمیت، حضرت نوح علیہ السلام کے صحابہ سمیت تمام انبیاء کے تمام صحابہ میں سے سب سے افضل مقام انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ نے عطا کیا ہے تو ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کیا کہنا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے حیدو حاضر علمہ بعد نبی کی گاہ ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے اس امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیدو حاضر علمہ، اس امت میں آقا کے بعد سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے کامل مقام اللہ نے عطا کیا ہے تو صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ یہ کس کا فرمان حضرت ہے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیے گا یہ جو
عقیدہ ہے نا افضلیت کا. چلے میں یہ بات میں آخر میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد میں ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، آپ ابن ماجہ میں بھی یہ بات موجود ہے. حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر عمر. فرمایا کہ لوگوں سنو، میں علی تمہیں کہہ رہا ہوں افضلیت کے جھگڑے میں نہ پڑنا، یہ نہ کہنا کہ فلاں افضل فلاں افضل، بلکہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ عز و جل نے اگر افضل بنایا ہے تو صدیق اکبر کو بنایا. سبحان اللہ. جو ہے سب انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بنایا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بنایا ہے. اور یہ روایت جو ہے، یہ روایت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی نے ارشاد فرمائی. امام ذہبی لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ تمام امتوں میں سب سے افضل مقام اللہ نے عطا کیا ہے تو ابو بکر کو عطا فرمایا. کہتے ہیں کوئی ایک دو بندہ موجود نہیں تھا، بلکہ حضرت علی منبر پر تشریف فرما تھے اور لوگوں کے جمع غفیر اس کوفہ کی مسجد میں حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں لوگوں کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا لوگوں میں اعلان کرتا ہوں، میں بتا رہا ہوں، تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے مقام اعلیٰ و ارفع اور افضل عطا کیا ہے تو ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. امام صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث کوئی عام حدیث نہیں، یہ حدیث متواتر. کون سی حدیث ہے؟ اتنے زیادہ لوگوں نے سے مروی، اتنے زیادہ لوگوں سے یہ روایت ہے، اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ یہ اتنے 100 بندہ 50 بندہ 1000 بندہ یہ سارے مل کر جھوٹ بولیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں سنو، تمہیں گویا گواہ بنا کر کہتا ہوں، منبر پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرمایا ہے تو صدیق اکبر کو عطا فرمایا. اسی لیے امام ذہبی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ھذا متواتر، یہ حدیث متواترہ ہے، لأنه قالہ علی المنبر الکوفہ. وجہ یہ ہے کہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے بات نہیں کہی بلکہ منبر کوفہ پر یہ بات ارشاد فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا فلعن اللہ الرافضہ ما اجہلہم. فرمایا اور رافضوں پر اللہ کی لعنت ہو، اتنے بڑے جاہل، اتنے بڑے بے عقلے، اتنے بڑے بے علم، اتنے بڑے بدبخت، اللہ کی ان پر لعنت ہو. کیوں لعنت ہو؟ کہ یہ اپنی عقلوں سے فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے افضل، ان سے اعلیٰ داماد رسول، اصل رسول حضرت علی مرتضیٰ نے یہ منبر رسول پر بیان فرمایا کہ سب سے افضل اور اعلیٰ مقام اللہ نے عطا کیا ہے تو ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. پھر اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا آسان لفظوں میں یہ کہ حضرت صلہ بن ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ان کے پاس کسی بندے نے حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم جب بھی کسی بلائی کا رخ کرتے تو نیکی کرنا چاہتے تو صدیق اکبر کر کے بھی فارغ ہو چکے ہوتے تھے. ہم ابھی سوچتے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو چکے ہوتے. اور یہی بات حضرت علی کا آخری فرمان کے طور پر بتا رہا، پچھلے جمعوں کو بھی میں نے یہ عرض کی تھی. یہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ابو بکر سے افضل کسی شخص پر بھی
نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے، نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے۔ ابو بکر سے افضل کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر یعنی پوری کائنات میں رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے افضل اللہ نے بنایا ہے تو صدیق اکبر کو بنایا۔ ایک تو یہ روایت ہے حضرت ابو درداء سے، کس سے روایت ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور یہی روایت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں مولا علی کے، اور حضرت علی داماد ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرما ہے، اور آپ کے سامنے جب بات ہوئی حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سمیت والدی، میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا۔ امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا ہے، اور امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مولا علی سے سنا ہے، اور علی کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں اور حضرت علی کے محبین میں سے ہیں۔ صفین کی جنگ میں حضرت علی کے ساتھی تھے، جمل میں یہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اے علی بتائیے تو صحیح من ہوا خیر الناس، یا اس طرح آپ نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ۔ حضرت ابو جحیفہ سرکار کے صحابی حضرت علی کے ساتھی حضرت علی کو کہتے ہیں کہ اے وہ شخص، اے علی، اللہ عز و جل نے رسولوں اور نبیوں کے بعد بڑا مقام دیا ہے تو آپ کو دیا ہے، افضل ہے تو آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مہلا یا ابا جحیفہ، ابو جحیفہ چپ کر، الا اخبرکم بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں بتاؤں نا، میں علی تمہیں بتاؤں نا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے رسولوں اور نبیوں کے بعد افضل کس کو بنایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے رسولوں اور نبیوں کے بعد افضل بنایا ہے تو صدیق اکبر کو پیدا فرمایا۔ اور یہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ روایت یہ تقریباً جو ہے وہ 30 کتب میں یہ مروی موجود ہے۔ وہ جو پچھلی روایت میں نے بیان کی جس میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ اس حضرت امام باقر سے، امام زین العابدین سے، امام حسن سے، امام حسین سے اور حضرت علی سے اور پھر سرکار سے کہ افضل البشر بعد الانبیاء جو ہے صدیق اکبر ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ بات بیان کرنے میں میں نے جھوٹ بولا ہو، غلط بیانی کی ہو تو اللہ بروز قیامت مجھے سرکار کی شفاعت عطا بات سن رہے کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میں اس روایت کے بیان کرنے میں، کون سی روایت کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ نے افضل بنایا ہے تو صدیق اکبر کو بنایا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اگر یہ روایت بیان کرنے میں، یہ عقیدہ بیان کرنے میں نے کوئی ڈنڈی ماری ہو تو خدا مجھے بروز قیامت سرکار دو عالم سے کی شفاعت عطا کرے۔ اور باقی رہا ایک مسئلہ جو بڑا شد و مد سے بیان کیا جاتا ہے، وہ کون سا مسئلہ؟ وہ یہ بیان کیا جاتا ہے، سنیے گا پہلے روایت سنیے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیخ المصنف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
زخمی ہوئے نا عبد الرحمن بن ملجم، اس مظلوم نے جب آپ پر حملہ کیا اور حملہ اتنی شدت سے تھا کہ آپ کے سر پر مبارک پر تلوار چلائے گی جو یہاں تک آ گیا جبڑے تک، آپ کی داڑھی شریف ان سے رنگین ہو. آپ نے بلایا، امام حسن آپ کے پاس تھے، امام حسین بھی آپ کے پاس تھے، بہت سے صحابہ آپ کے پاس تھے. تو آپ سے کہا گیا کہ یا علی ہم پر کوئی خلیفہ مقرر کر دیں. سنیے گا تو جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی ہم پر کوئی خلیفہ مقرر کر دیں. حضرت علی نے جواب کیا دیا؟ ارشاد فرمایا میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کر جاؤں گا جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا آقا نے چھوڑا کیسے تھا؟ میں خلیفہ نہیں بناؤں گا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل میرے بعد میری امت کو امت کے بہترین فرض افضل و اکمل پر جمع فرما دے گا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالے لانے کے بعد ہمیں جمع فرمایا ہے تو صدیق اکبر کی خلافت پر جمع فرمایا. گویا کہ صدیق اکبر سب سے افضل تھے، اس وجہ سے اللہ عز و جل نے انہیں امت کا خلافت ہونے کا شرف عطا فرمایا. بعد رسول اللہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد یہ الفاظ، اور اس بات کے گواہ حضرت سیدنا امام حسن بھی ہیں اور حسین بھی ہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں نے کسی بندے کو دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ علی جو ہے یہ ابوبکر اور عمر سے افضل ہے، فرمایا میں اسے قذاب کی حد کروں گا، اسے 80 کوڑے ماروں گا. تو یہاں سے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو معاملہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو فضائل کے باب میں بیان کیا جائے، یہ عقائد کے باب میں سے، اور یہ قطعی بات ہے، کوئی ضمنی بات نہیں ہے کہ ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا توڑ موڑ کر بنا دیا اور بتا دیا. کہا نہیں، بلکہ اس بات پر تمام صحابہ کا، تمام اہل بیت کا، امت کا اجماع ہے، سلف اور خلف کا، کہ اللہ عز و جل نے نبی اور رسولوں کے بعد افضل کسی کو بنایا ہے تو صدیق اکبر کو بنایا. سبحان اللہ. افضل کسی کو بنایا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. ایک اور بات کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت علیہ کے طور پر ان کی بیعت کر لی تھی فتنے سے بچنے کے لیے. آپ وہ جو بندہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ کسی اور علی کی بات کرتے ہیں. ہمارے علی ڈربوک نہیں تھے. حضرت علی نے کوفہ کے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا لوگوں بتاؤ من اشجع الناس، لوگوں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ ہیں امیر المومنین. آپ نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا لوگوں سنو، مجھے جس نے بھی للکارا ہے نا میں نے اسے چیر کر رکھ دیا. میں دلیر کی بات نہیں کرتا، میں سب سے بڑے دلیر کی بات کر رہا ہوں. پھر حضرت علی نے ارشاد فرمایا من اشجع الناس کا جواب خود دیا کہ سب سے بڑا دلیر وہ ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہ بات میں بھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا. حضرت علی متواشی رضی اللہ عنہ قسم کہتے ہیں خدا کی قسم، خدا کی قسم اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پاس خلیفہ مقرر کیا ہوتا یا آپ کا کوئی فرمان میرے پاس پہنچا ہوتا تو میں تلوار سے ابو بکر کے خلاف جہاد کرتا. اگر میرے پاس تلوار نہ ہوتی تو میں اپنی چادر سے کھینچ کر اسے ممبر سے اتار دیتا، اپنی چادر سے کھینچ کر ممبر سے اتار دیتا. لیکن خدا کی قسم سرکار کو پتا تھا کہ ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے اور علی کا مرتبہ کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یا اپنی موجودگی میں جس کو مسلح امامت پر کھڑا کیا وہ ابو بکر ہے. حضرت علی گویا یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب سے بہتر اور افضل مقام بھی اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کام میں یہ عقائد، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت افضل بشر بعد انبیاء ہے، تمام امتوں کے تمام صحابہ میں سب سے افضل مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے تو صدیق اکبر کو عطا فرمایا. پھر ان کے
بعد عمر فاروق، پھر ان کے بعد عثمان غنی، پھر ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، اگر اس سے کوئی پھرتا ہے اہل سنت سے خارج ہے، سنیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ مولوی جو حضرت علی کی تنقید کی وجہ سے یا ان کے بغض کی وجہ سے مولا حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کرے، وہ بھی بدبخت۔ حضرت علی کی محبت میں آپ کے پیچھے رہتے ہوئے شان صدیق اکبر بیان کرنا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی سنت مبارکہ ہے۔